آپ دیکھ رہے ہیں ممبر ناز مصطفیٰ پر علم و حکمت کی عبقری شخصیتیں جلوہ گر ہیں، بالخصوصیت کے ساتھ شہر کانپور کی وہ نمائندہ ذات جو شہر کانپور کی بھی شہر کانپور کے باہر نمائندگی کرتی ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ کا کرم ہے، مخدوم پاک کی عنایت کے وسیلے سے وہ امانت ہمارے جاجموں کے حصے میں رہا کرتی ہے، جسے آج شہر کانپور نہیں ہندوستان کے کئی شہروں میں جانشین حضور شاہد ملت آبرو اہل سنت پیر طریقت حضرت علامہ و مولانا مفتی قاری حسیب اختر صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی و نورانی شیخ الحدیث دارالعلوم شاہ اعلیٰ قدرتیہ، یہ دارالعلوم شاہ اعلیٰ قدرتیہ شہر کانپور اور جاجموں میں میرے خیال میں حضور شاہد ملت کی کرم فرمائی اور سرکار مخدوم شاہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عنایتوں کے وسیلے سے وہ علم کا ایک ایسا مینارہ قائم ہوا جس کی بلندی آج پورے ملک ہندوستان میں دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ کا فضل ہوا، سرکار دادا میاں کے فیضان کرم سے ان کے دامن میں اللہ نے ایک ایسا عظیم ادارہ بنایا، آج جس ادارے کی بنیاد بھی پورے ہندوستان میں، جس کی فلک بوس عمارت پورے ہندوستان میں دیکھی جاتی ہے، وہ علمی اور فکری ادارے الحمدللہ جاجموں کے یہ دونوں آپ کے اسی سرزمین پر موجود ہیں۔ اس کے بانی و سرپرست ہیں دارالعلوم شاہ اعلیٰ قدرتیہ کے حضرت جانشین حضور شاہد ملت اور اس کے پرنسپل حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خواجہ مشتاق صاحب کی بلا، علامہ زکریا صاحب کی بلا، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں۔ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ تمام تر علماء کرام ممبر ناز مصطفیٰ پر تشریف فرما ہے، آج جسے پورا ہندوستان سنتا ہے، لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ پورے ہندوستان میں جس شخص کے خطاب کی دھوم ہے، حق اور صداقت کی بات کہنے کی زبان اللہ نے اسے بزرگوں کے حوالے سے عطا فرمائی ہے، وہ عظیم ذات حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ قادری مکرانہ راجستھان آپ کے ممبر ناز مصطفیٰ پر تشریف فرما ہے۔ مجھے یقین ہے کہ حضرت نے جب جہاں جہاں اپنے کرسی خطابت پر قدم رکھا ہے، براجمان ہوئے ہیں، تو جلسے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کبھی میں نے اس میں سے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ لوگ اٹھ کر کے اپنے گھر کو چلے گئے ہوں، بلکہ ان کی جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو لوگ جلسوں میں آنا شروع کر دیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد حضرت کا خطاب دادا میاں کے سالانہ جلسے میں جو 17 فروری بروز سنیچر کو منعقد ہوگا، اس عظیم جلسے ادارے کے جلسے میں حضرت کا خطاب بھی ہونا ہے۔ اب آئیے بلا تاخیر و تمثیل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کلام کے لیے میں گزارش کروں گا حضرت قاری انس اشرفی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت نبی گنگنائے۔ ایک مرتبہ آپ محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بول دیں، کہہ دیں یا حبیب اللہ۔ میں نعت کے ان مصروں کے ساتھ انہیں دعوت زحمت سخن دوں گا کہ دھوپ جب بھی تیز ہو تو نعت خواں ہو جائیے۔ اگر آپ سوئے نہ ہوں تو محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ سونے کا ماحول ہے، پتہ نہیں کب کہاں کسی کو نیند آ جائے، اللہ کا فضل ہے، لیکن پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں ہم سو رہے ہیں۔ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو فلسطین کے مجاہدین جاگ رہے ہیں۔ آپ ان کے عقیدہ اور ان کے جذبے کے لیے کم سے کم کہہ دیں یا رسول اللہ، اور دعا کریں، اور ہم کیوں نہ فلسطین سے محبت کریں۔ میرے آقا نے 17 مہینے تک بیت المقدس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، وہ فلسطین ہے، وہ بیت المقدس ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سفر معراج پر آپ وہاں تشریف لے گئے، قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب تک قرآن مقدس میں یہ آیت موجود رہے گی، ہمارے سینوں میں بیت المقدس کی محبت موجود رہے گی۔ محبت کریں آپ اور دعا کریں پروردگار عالم ان کے اس جگے ہوئے حوصلوں کو بلند کر دیں اور بیت المقدس پر فتح یابی عطا فرمائیں۔ اب ذرا زور سے کہہ دیں آمین۔ محبت سے میں نعت کے ان مصروں کے ساتھ حضرت قاری انس اشرفی صاحب قبلہ کو زحمت دعوت سخن دوں گا کہ آج تو مسکرائے گا دیدہ اشکبار بھی۔ آپ بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، پورا مجمع جب تک سبحان اللہ نہیں کہے گا دوسرا مصرع آپ کے حوالے نہیں ہوگا۔ آج تو مسکرائے گا
دیدے اشکبار بھی نعت کو سننے آئی ہے رحمت کردگار بھی. آج تو مسکرائے گا دیدے اشکبار بھی نعت کو سننے آئی ہے رحمت کردگار بھی. اماں جان صاحب میرے تو دو رشتے ہیں ان کے کرم سے دوستو, ایک میں ان کا امتی اس پر گنہگار بھی. ایک میں ان کا امتی اس پر گنہگار بھی. نعت رسول کے لیے میں گزارش کروں گا قاری انس صاحب.